السلام علیکم۔ ہم میں سے اکثر لوگ سالہ سال اپنی نماز میں ایک یا دو یا تین مخصوص صورتیں پڑھتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ تو صرف سورۃ اخلاص پہ ہی اکتفا کیے ہوئے ہیں، وہ اپنی ہر نماز میں سورۃ اخلاص ہر رکعت میں پڑھ لیتے ہیں۔ بلا شبہ سے نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر ہم کوشش کریں تو ہم قرآن کا خاصا حصہ زبانی یاد کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے حفظ کرنے کی بات نہیں میں کر رہا، جس طرح سے باقاعدہ لوگ کرتے ہیں اوور اے لانگر پیریڈ آف ٹائم چل کے کور ٹو کور قرآن کو یاد کرتے ہیں، اس چیز کی نہیں میں بات کر رہا۔ وہ ظاہر ہے ہر انسان کے لیے پاسبل نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ کچھ تھوڑی سی کوشش کر کے ہم کافی مقدار میں قرآن یاد کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ 30ویں سپارے سے شروع کریں تو اس میں کچھ ایسی چیز ہے کہ وہ آپ بڑی ہی آسانی سے بہت کم عرصے میں 30ویں سپارے کی صورتیں جو ہیں آپ کو یاد ہو جاتی ہیں۔ اس میں ساتھ ساتھ اگر آپ ترجمے کو بھی دیکھتے رہیں تو 30ویں سپارے کا ترجمہ اگر کچھ سمجھ لینا تو اس کو آخرت کا جو سلسلہ ہے وہ بڑا اچھا سمجھ میں آ جاتا ہے، کیونکہ 30ویں سپارے میں زیادہ ذکر ہے ہی آخرت کا۔ ویسے آپ جب دیکھیں گے یاد کرنے کے حوالے سے تو آپ کو لگے گا کہ یہ تو بہت ساری صورتیں ہیں، یہ تو بہت بڑی مقدار ہے، یہ نہیں مجھے یاد ہوگی۔ لیکن میں نے دیکھا ہے کہ جب اگر آپ دل سے ارادہ کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ ایک ایک کر کے آپ کو وہ صورتیں یاد ہو جاتی ہیں۔ 30واں سپارہ اکثر لوگوں کے لیے ویسے بھی فیملیئر ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس میں کیونکہ چھوٹی صورتیں بھی ہیں، وہ ہم بچپن سے کئی بار مختلف موقعوں پہ سنتے رہے ہوتے ہیں۔ تو کوشش کر کے 30واں سپارہ اگر یاد کر لیا جائے تو پھر یہ ہے کہ ہم اپنی نماز کی مختلف رکعتوں میں وہاں سے قرات کر سکتے ہیں، اور اسی طرح اگر کوئی رات کا قیام کرنا چاہتا ہے، لمبی رکعت پڑھنا چاہتا ہے، تو اس میں ہم وہ صورتیں پڑھ سکتے ہیں۔ اور ایک دفعہ جب 30واں سپارہ ہم یاد کر لیتے ہیں تو اس سے ہمارا یعنی کیا کہہ لیجئے سٹیمنا بڑھ جاتا ہے یاد کرنے کا، یا ہمیں مینٹلی لگتا ہے کہ یہ اٹس پاسبل، کیونکہ وہ ایک دفعہ ہم کر کے دیکھ چکے ہوتے ہیں۔ تو پھر ہم کچھ اور صورتیں بھی یاد کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ رات کو عشاء کے بعد سورۃ ملک پڑھنے کا احادیث سے ہمیں ثبوت ملتا ہے، وہ یاد کی جا سکتی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ سورۃ آل عمران کا آخری جو پارٹ ہے وہ بھی اسی طرح عشاء کے بعد پڑھا جاتا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات آمن الرسول سے لے کر اسی طرح سورۃ سجدہ، یہ بھی پھر یاد کی جا سکتی ہیں۔ سورۃ یاسین یاد کی جا سکتی ہے۔ مغرب کے بعد پڑھنے کے لیے سورۃ واقعہ یاد کی جا سکتی ہے۔ انسان اگر کوشش کرے نا تو اس کا جو میموری سسٹم ہے نا، اس میں کافی سارا قرآن سٹور کیا جا سکتا ہے، جو کہ ظاہر ہے بہت ایک اچھی بات ہے۔ اس سے آپ اپنے آپ کو ایک اسپریچولی آپ اپنے آپ کو ایک بہتر لیول پہ محسوس کرتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ کہیں پہ آپ اگر موقع آپ کو ملتا ہے جہاں آپ پہلے گانے گنگنایا کرتے تھے، وہاں پہ پھر آپ وہی اپنی قرات جو ہے کرتے ہیں جو آپ کو زبانی یاد ہوتی ہے۔ جیسے مثلا آپ کہیں لانگ ڈرائیو پہ جا رہے ہیں تو گاڑی چلاتے ہوئے آپ وہ صورتیں جو ہیں ان کو پڑھ سکتے ہیں، اس سے وہ ریفریش بھی ہوتی رہتی ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ نا ہماری زندگی میں اکثر اگنورڈ رہتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں یار یہ کیسے ممکن ہے، میں نہیں یاد کر سکوں گا، تو بس وہ 2-4 صورتیں جو ہم نے یاد کی ہوتی ہیں انہی سے ہم کام چلا رہے ہوتے ہیں۔ تو لیکن اگر ہم یہ جس طرح میں نے بتایا یہ کر لیں تو یہ اللہ کے قریب آنے کا ایک بڑا یعنی مؤثر ذریعہ ہے۔ اس سے پھر آگے اللہ تعالیٰ اور اپنی قرب کی راہیں کھولتا ہے، نیکی کی راہیں کھولتا ہے، انسان کی جو اسپریچول سائیڈ ہے وہ مضبوط ہوتی ہے۔
تو اس لیے ٹرائی کر کے ضرور دیکھنا چاہیے. ایک دفعہ کرنا شروع کر دیں گے تو یہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ بہت آسان کر دے گا انشاءاللہ. بس یہ بات ہے.